قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید، اے ایمان والو، تمہارے اوپر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ گنتی کے چند روز ہیں، پس جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے۔ اسلامی تاریخ میں روزے رکھنے کا حکم 2 ہجری میں ہوا، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو ابتدا میں آپ ہر مہینہ کے 3 روزے 13، 14 اور 15 کو رکھا کرتے تھے، اور یوم عاشوراء کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور بعد میں رمضان شریف کے روزے فرض ہونے کے ساتھ ہی ان کی فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا۔ یہ روزے صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں نہیں فرض کیے گئے تھے، بلکہ سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کی شریعتوں میں بھی کسی نہ کسی شکل میں فرض تھے، اگرچہ ایام اور احکام میں مختلف تھے۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ تمہارے اوپر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ سیام، اس کا معنی الامساک یعنی روکنا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ انسان اپنے آپ کو ہر اس چیز سے روک کے رکھے جس کی طرف نفس کش محسوس کرے، اور شریعت اس کا معنی یہ ہے کہ انسان عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے رکا رہے، اور اس سخت ریاضت کا مقصد اعلیٰ اور پھل یہ ہے کہ انسان متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ روزہ رکھنے کا صرف یہ مطلب نہیں کہ انسان ان تینوں چیزوں سے پرہیز کرتا رہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام اخلاق رذیلہ، اعمال سیئہ اور صفحات قبیحہ سے مکمل طور پر دور ہو جائے۔ انسان پیاس سے تڑپ رہا ہو، بھوک سے بے تاب ہو، اسے کوئی دیکھ بھی نہ رہا ہو، اور ٹھنڈے پانی کی صراحی اور لذیذ کھانا پاس رکھا ہو، تو وہ ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا کر کھانا تو کجا، آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ روزہ کی حالت میں کھانے اور پینے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے، اور اس کا یہ یقین ہے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ اب جب حلال چیزیں وہ اپنے رب کے حکم سے ترک کر رہا ہے تو وہ چیزیں جن کو اس کے رب نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا ہے، مثلا چوری، رشوت، بددیانتی وغیرہ، ان کا وہ ارتکاب کیسے کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ روزہ چونکہ خواہشات نفسانی کو توڑنے کا باعث ہوتا ہے اور ہر قسم کے گناہوں سے روکتا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں کے گروہ، جو تم میں سے شادی کر سکتا ہے اسے شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ نگاہوں کو زیادہ جھکانے کا باعث ہوتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا سبب ہوتی ہے، اور جو شادی نہیں کر سکتا وہ روزے رکھے، کیونکہ یہ خواہش نفسانی کو ختم کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں سابقہ امتوں پر روزوں کی فرضیت کا تذکرہ ہے، اور ان پر بھی چند ایام کے ہی روزے فرض تھے، لیکن وہ قوم میں خود ہی افراط و تفریط کا شکار ہو گئیں اور ان پر سختی کی گئی۔ روایت بیان کی گئی ہے کہ نصارہ پر رمضان شریف کے 30 روزے ہی فرض تھے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے اس میں ترمیم و اضافہ کیا۔ جب یہ ماہ مقدس سخت گرمی یا سردی کے ایام میں آتا تو انہوں نے ان ایام کے روزے رکھنا مشکل سمجھا، لہٰذا انہوں نے اپنی طرف سے ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ روزوں کی اس تعداد میں اضافہ کر دیا جائے اور روزے صرف موسم بہار میں رکھے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے 10 دن سردی کے عوض اور 10 دن گرمی کے ان مقرر روزوں پر بڑھا دیے، لہٰذا ان پر 50 دنوں کے روزے فرض ہو گئے۔ اور بعض نے روایت کیا ہے کہ ان میں ایک بیماری پھوٹ پڑی اور ان کی کثرت سے اموات واقع ہوئیں، تو انہوں نے اپنی طرف سے ان روزوں میں اضافہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی مقررہ تعداد کو ہی فرض کر دیا۔ روزے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش کا سبب ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و شریف بھیجنا بھی بخشش کا باعث ہوتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے اور اس نے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سنایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آدمی آپ پر درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے لیے 70,000 فرشتے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور جس کے لیے ملائکہ دعا کریں تو وہ اہل جنت سے ہو جاتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، لیکن روزہ میرے لیے ہے، اور اس کا بدلہ میں بذات خود ہوں یا اس کا بدلہ میں بذات خود عطا کروں گا۔ یعنی درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہوگا،
کیونکہ روزہ ایک مخفی عمل ہے جس میں کوئی ایسا عمل نہیں جس کا مشاہدہ کیا جائے، باخلاف دوسرے اعمال کے، اس وجہ سے بھی کہ اس عمل کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا اور نہ ہی کوئی دیکھتا ہے، اس لیے اس کا ثواب و اجر دینا اس کے ہی ذمہ کرم پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو پرندوں کی طرح پر عطا کیے جائیں گے، جن کے ساتھ وہ جنت کی دیواروں سے پرواز کرتے ہوئے گزر جائیں گے، اور جنت کا محافظ ان سے سوال کرے گا کہ تم کون لوگ ہو؟ تو جواب دیں گے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہیں۔ وہ ان سے پوچھے گا کہ تم حساب کے مراحل سے گزر کر آئے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں۔ پھر وہ سوال کرے گا کہ کیا تم پل صراط کا کٹھن راستہ عبور کر کے آئے ہو؟ تو اسے جواب دیا جائے گا کہ نہیں۔ وہ متعجب ہوگا کہ اور پھر سوال کرے گا تم ان درجات پر کیسے پہنچے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم دنیا میں تمام لوگوں سے چھپ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، تو اس کریم نے ہمیں تمام لوگوں سے مخفی جنت میں داخل فرما دیا اور ہمیں ان مراحل سے گزرنے کی تکلیف نہیں دی، اور ان کی یہ عبادت روزہ ہی ہے۔